گورنمنٹ آف پاکستان اب کیا سوچ رہی ہے کہ ہم نے سسٹینیبل بیسس پہ لے کے آنا ہے اور افورڈیبل الیکٹریسٹی کرنی ہے تاکہ لوگ ڈسکرج ہوں اور وہ سولر پینلز کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جو کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشوز ہیں، جو پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں 2002 پالیسی کے تحت اور 1994 پالیسی کے تحت، تقریباً ان کے ساتھ ان کے مسائل جو ہیں حل ہو گئے ہیں. صرف ایک دو رہ گیا ہے، ہالمور رہ گیا ہے، لاریب رہ گیا ہے اور اورینٹ رہ گیا ہے. لاریب نے تو ہمیں نوٹس دیا ہوا ہے، لیٹر لکھا ہوا ہے، اور جو ہالمور ہے انہوں نے ہمیں نوٹس دیا ہوا ہے آربیٹریشن کا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمیں سختی سے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں، تو ہم یہ آپ آئی پی پیز کی بات کر آئی رہے پی ہیں. پیز کی کر جی. اوور آل تقریباً ساری جو 18 آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے مسائل چل رہے تھے وہ ٹیک اینڈ پے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو 6 آئی پی پیز ہیں وہ ان کے ہم نے ٹرمینیٹ کر دیے. ٹیک اینڈ پے کو تھوڑا سا ٹیک اینڈ پے سے مراد یہ ہے کہ جتنی آپ الیکٹریسٹی خریدیں گے اتنے ہی اس کا بل ہوگا. دیں گے. اگر وہ بند پڑا ہوا ہے تو وہ ہمیں آئیڈل کیپیسٹی اس کی دینی نہیں پڑے گی. ٹھیک. اور جو ٹیک آر پے ہوتا ہے وہ آئی پی پی موڈ ہوتا ہے، جس کے تحت وہ یہ ہوتا ہے کہ چنکو سنگل بائر کا جو نظام ہے وہ اس وقت ہے، صرف گورنمنٹ ان سے خریدتی ہے، تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور وہ کہتے ہیں جی سنگل بائر ہیں آپ، یعنی سی پی پی اے ہے جو سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی ہے، وہ ان سے خریدتی ہے. تو وہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کہتی ہے جی اب آپ اپنا پلانٹ چلا لیں، آپ اپنا پلانٹ چلا لیں. تو چونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، انہوں نے ریڈی رہنا ہوتا ہے آل دا ٹائم، تو وہ ریڈینیس کے لیے اور انہوں نے اپنی سیلریز دینی ہوتی ہیں اور او اینڈ ایم کی کاسٹ بھی اسی سے پوری کرنی ہوتی ہے، تو کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہوتی ہیں انہیں پڑتی ہیں. لیکن یہ جو ہم نے ٹرمینیٹ کیے ہیں آئی پی پیز، یہ انہوں نے اپنے پرافٹس جتنے بھی تھے ایکسیسو پرافٹس بھی بنا لیے تھے، اور انہوں نے اپنے لونس پہ کی جو ادائیگیاں بھی کر لی ہوئی تھیں. سر یہ دیکھیں